بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وشاء الله بأن تصلي عليه. جب رات کی پوری جوانی چلی گئی جب اس کا یوم شباب پہ تھا بہت ہی جوان تھی تو نوجوانوں کو موقع دیا گیا اور جب ایسی بڈھی ہو گئی اور صرف بڈھی ہوتی تو میں انکار نہ کرتا کیونکہ کسی بڈھے کو بڈھی سے انکار کرنے کا ادھیکار نہیں لیکن آج رات 2:30 بج گئے تھوڑی دیر میں فجر ہو جائے گی یہ تو بیماری بھی لیے ہوئے ڈائبٹیز بھی ہے گیسٹرک پرابلم بھی ہے لوگوں کے وضو توڑ رہی ہے علماء کرام بھی جا کے لوٹ رہے ہیں اور کچھ پر بڑھاپے کا ایسا اثر ہے کہ لوٹ ہی نہیں پا رہے ہیں نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں ہاتھ ہے نہ ناک میں سانس ہے ایسی بڑھیا میرے حوالے کی گئی مگر میں اس لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں آپ کو اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں اپنے باپ کو میں سب سے پہلے پورے گجرات کے مسلمانوں خاص طور سے بورسک کے رہنے والوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ جب جلسہ کرانا ہوتا ہے جب ہندوستان میں کہیں بھی کرا دیا جاتا ہے لیکن جب اتہاس بنانا ہوتا ہے تو بورسک کو اوسر دیا جاتا ہے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں تاکہ جو خاندان رسول کے شہزادے ہیں سادات ہیں سنیوں کے تاجدار ہیں اور وہ جو نائب رسول پروردگار ہیں علماء ذی وقار ہیں اور وہ جو امتی کے روپ میں مدینے والے کے وفادار ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے میں کھڑا ہو گیا الیکشن میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں
وہ بوجھ بڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں آپ کا بوجھ اتارنے کے لیے کھڑا ہوں۔ خوش کرنا یہ بڑا ضروری ہے، راضی کرنا۔ بس چوک جاتے ہیں ہم کہ کیسے راضی کریں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ خوش رکھو، غلطی ہو جاتی، بچوں کو خوش رکھتے ہیں، ڈھنگ نہیں معلوم، اور بیوی کو خوش رکھنے کا ڈھنگ تو بالکل نہیں معلوم، وہ جو کہہ دی جائے بس کرتے جائے۔ چھوڑو ان باتوں کو جن باتوں میں دم نہیں۔ ہمیں بندے ہو تو خدا کو راضی کرو گے کہ نہیں؟ خدا کو راضی کرنا، رحمان کو راضی کرو۔ کیسے؟ مہمان کو کیسے راضی کرتے ہو، کیسے خوش کرتے ہو؟ تمہارے گھر پر تمہارا کوئی مکھ اتھت پدھارے، مہمان خصوصی آئے، تو آپ چوک جاتے ہیں، اس کو کھانا کھلا کے آپ خوش کرنا چاہتے ہیں۔ غلطی کیا ہوتی ہے آپ سے کہ جو کھانا آپ کو پسند ہے، جس کھانے کو آپ اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں، وہی پکواتے ہیں، اور بھول گئے کہ مہمان کی پسند کیا۔ تو الول جلول اٹکے جھٹکے میں رہنے والے تابڑ توڑ حضرات آئے ہیں، بریانی پکا، حضرت آئے ہیں چکن تندوری ہو، چکن ٹکا ہو، چائنیز ہو، برگر ہو، پیزا ہو۔ آپ جس کھانے کو بہت بڑا کھانا سمجھتے ہیں وہ رکھ دیا، اور اتفاق سے حضرت شاکاہاری ہیں۔ آپ نے بہت اعلیٰ درجے کی مٹھائی رکھی، شیخ الاسلام نے دیکھا تو مگر کھایا نہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ اگر تم مہمان کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنی پسند کا کھانا مت پکاؤ، مہمان کی پسند کا کھانا پکاؤ۔ میں اپنی بات کروں، اگر مجھ کو جوار کی روٹی، سرسوں کا ساگ اور ایک گلاس گنے کا رس مل جائے تو اگر میں کھانا کھا کے اٹھا ہوں تو پھر بیٹھ جاؤں گا کھانا کھانے کے لیے۔ Too much, I like too much۔ اب ایسا آدمی جس کو سرسوں کا ساگ پسند ہو، اس کو آپ بکرے کا گوشت کھلائیں گے؟ اب میں منہ مار کے، دل مار کے، کلیجے پہ پتھر رکھ کے میں کھا لوں گا، لیکن میری آتما خوش نہیں ہوگی۔ کیونکہ تم اپنے طریقے سے مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، بے وقوفی کر رہے ہو۔ تم کو میری پسند معلوم کرنا چاہیے۔ یہی چوک بندوں سے ہوئی کہ رحمان کی پوجا تو ہر آدمی کرنا چاہتا ہے، مگر کچھ بے وقوف اپنی پسند سے پوجا کرتے ہیں، اور رحمان کی پسند معلوم نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی و ملت،
اپنے گھر میں بجا لے، مگر خدا کو پسند نہیں، تو اپنی پسند کی پوجا پدھتی سے، اپنی پسند کے طریقہ عبادت سے تو رحمان کو راضی نہیں کر سکتا۔ رحمان کو راضی کرنا ہے تو رحمان کی پسند جاننا ہوگا، خدا کی پسند جاننا ہوگا، اپنے رچیتا کی پسند جاننا ہوگا۔ مہمان کی پسند معلوم ہو گئی تو جو پسند تھا وہی رکھا، جتنا پسند تھا اتنا ہی رکھا۔ 5 وقت کی پسند تو وہی رکھا، 1 مہینے کا اپواس پسند تو وہی رکھا، 2.5% کے حساب سے دینا پسند تو 1.5 نہیں کیا نہ 3.5 کیا، کیونکہ ہم بندہ ہیں، اسی طریقے سے اسے راضی کریں گے جو اسے پسند۔ سمسیا ہے، پرابلم ہے کہ ہم پسند جانے کیسے؟ وہ تو ادرشیہ ہے، وہ تو نراکار ہے، وہ تو اننت ہے، وہ تو انلیمیٹڈ ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے سن نہیں سکتے، جسے چھو نہیں سکتے، حد تو یہ ہے جسے سمجھ نہیں سکتے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ سمجھ تک نہیں سکتے، جو بالائے فہم ہے اس کی پسند کیسے؟ ارے بابا، ہاشمی میاں کو راضی کرنا ہے تو ہاشمی میاں کی پسند جاننا ہوگا، اور پسند جاننے کا 2 ہی طریقہ ہے، یا تو ہاشمی بابا سے ڈائریکٹ پوچھو صاحب کیا پسند ہے، جو پسند ہے اور جتنا پسند ہے بتا دو، اور آپ نے میری پسند کا بنا دیا، میں خوش ہو گیا۔ تو یا تو مجھ سے ڈائریکٹ پوچھو کہ بابا آپ کو کیا پسند ہے، اور اگر میں کبھی یورپ، کبھی امریکہ، کبھی افریقہ، کبھی ایشیا کے دوسرے دیشوں میں، کبھی آسٹریلیا میں ہوتا ہوں اور آپ کا مجھ سے سمپرک نہیں، کانٹیکٹ نہیں، رابطہ نہیں، آمنا سامنا نہیں، بات کرنے کے پر آپ کو قدرت نہیں، تو دوسرا کیا طریقہ ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو، اور اگر ڈائریکٹ پوچھنا سمبھو نہ ہو تو پھر اس سے پوچھو جو ہاشمی کے قریب ہے، ہاشمی سے قریب ہے، ہاشمی سے قریب ہے۔ تو یا تو رحمان سے ڈائریکٹ پوچھو، اگر پوچھنے کی طاقت تم میں نہیں ہے تو پھر اس سے پوچھو جو رحمان کے قریب ہے، رحمان سے قریب ہے، رحمان سے قریب ہے، یہ وہی قریب ہے جو اس کا اپنا حبیب ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت دین محدث اعظم زندہ باد۔ تو خدا کے قریب، اسی قریب کو اسلام نے کبھی رسول کے روپ میں دیا، نبی کے روپ میں دیا، علی کے روپ میں دیا، غوث اعظم کے روپ میں دیا، خواجہ اعظم کے روپ میں دیا، اور آج پورے ہندوستان کو محدث اعظم کے روپ میں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت دین محدث اعظم زندہ باد۔ ایک ہم نے جھاڑ بنایا، پیڑ لگا، پودا بنا، جھاڑ بنا، شاخیں آئی، پتی آئی، پھول آیا، مگر پھل تو کہا گیا یار پیڑ تو اچھا تھا،
زمین اچھی نہیں. زمین کا بڑا اثر ہوتا ہے. زمین کا اتنا پربھاؤ ہوتا ہے کہ اگر پنجاب میں کپاس بویا جائے تو بینولوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا. روئی نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. اور اگر کہیں پنجاب کا باسمتی گجرات میں بو دیا جائے تو سکڑ جائے گا. اور بنگال بہار میں لے گئے تو کھچڑی بنانے لائق بھی نہیں رہے گا. کیونکہ زمین جب بدل جاتی ہے تو کھیتی کا رزلٹ بھی بدل جاتا ہے. جب مٹی بدل جاتی ہے تو فصل بدل جاتی ہے. اگر گیہوں کو ریگستان تو کھجور کو بھی دلدل میں پیدا نہیں کیا جا سکتا. چائے کی پتی کے لیے آسام کی زمین اچھی ہے. موٹے چاول کے لیے بہار کی زمین اچھی ہے. باسمتی کے لیے پنجاب کی زمین اچھی ہے. اسلام کی تبلیغ کے لیے فاطمہ زہرا کی زمین اچھی ہے. ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو. بیک گراؤنڈ از مور امپورٹنٹ ٹو بلڈ اپ دا کریکٹر, ٹو بلڈ اپ دا پرسنالٹی. ویکتتو کے نرمان میں, چرتر کے وکاس میں بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نہ جانے کتنے قیمتی لوگ محدث اعظم کے ساتھ رہے. ہر ایک اپنے آپ میں انجمن تھا, ہر ایک اپنے آپ میں صاحب علم و فضل. محدث اعظم کے زمانے میں اکابر اہل سنت رہے. میں جانتا ہوں ان کے نام. ایک طرف صدر الافاضل, صدر الشریعہ, شیخ اہل سنت, صاحب الاقتدار, مجاہد ملت, حافظ ملت, امین شریعت, عظیم الشان شخصیتیں رہی. لیکن اتہاس ساکھی ہے کہ علی کا گھر چھوڑ کے, فاطمہ کا خاندان چھوڑ کے, کسی بھی قبیلے میں, کسی بھی پریوار میں, کسی بھی فیملی میں 4 پشت خطیب نہیں پیدا ہوئے. محدث اعظم خطیب, ان کا بیٹا خطیب, ان کا پوتا خطیب, پوتے کا بیٹا بھی خطیب. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھنا پڑے گا کہ محدث اعظم کس زمین کے پھول کا نام ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. صرف اشارہ کر کے گزروں گا کہ ہماری ماں بہنوں میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو 1 مہینے میں 30 دن نماز پڑھ سکے. کوئی جوان عورت 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی, کیونکہ اس پر ناپاکی کا ایک سمے آئے گا جس میں وہ نماز نہیں پڑھے. چاہے کتنی ہی بڑی معابدہ ہو, چاہے کتنی بڑی زاہدہ ہو, چاہے وقت کی رابعہ بصریہ ہو, اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھے گی. جب پاک ہوگی, صاف ہوگی, نہائے گی, تب نماز شروع ہوگی. ہو جا جب تک نہ ہو تم صاف, نمازیں معاف. لیکن اسی آسمان کے نیچے, اسی دھرتی کے اوپر, حضرت حوا سے لے کر آج تک, آج سے لے کے قیامت تک اتہاس کے پلے پر صرف ایک عورت
30 دن لگاتار نماز پڑھا، 6 مہینے میں 6 مہینہ پڑھا، سال بھر میں 365 دن پڑھا، کوئی دن ناگا نہیں، کوئی دن ناپاک نہیں، کوئی دن گندگی نہیں، کوئی دن بیماری نہیں، پڑھتی رہی۔ اس ایک عورت کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محدث اعظمین، آل فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں علماء کرام کے اختلاف روایات و اختلاف الرائے میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا کہ ایک رطوبت تھی جو ظہر سے پہلے خشک ہو جاتی تھی، وہ ظہر پڑھ لیتی تھی، عصر سے پہلے خشک، اس بحث میں نہیں جاؤں۔ سوال یہ ہے کہ جو خون مانع صلاۃ ہے، جس خون کے جاری ہونے سے عورت پہ نماز معاف ہو جاتی ہے، وہ خون فاطمہ میں نہیں۔ اور میری ماں بہنیں، وہ خون بہت امپورٹنٹ ہے، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ضروری خون ہے۔ اس لیے خون ضروری ہے کہ جب پیٹ میں بچہ آتا ہے تو اسی خون سے بچہ بنتا ہے۔ اس لیے جب ہماری ماں بہنیں حمل سے نہیں ہوتی، امید سے نہیں ہوتی، پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے، تو وہ بیکار کو باہر قدرت نے کر دیا۔ بیکار ہے تو 3 دن 5 دن 7 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن میں وہ باہر ہو جائے، کیونکہ وہ یوزیبل نہیں ہے۔ لیکن جب پیٹ میں بچہ آتا ہے تو ہر عورت 300 دن نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ وہ خون ٹرانسفر ہو گیا بچے کی طرف، اب وہ باہر آ نہیں رہا ہے، اسی خون سے بچہ بن رہا ہے۔ وہ خون چاہے جیسا ہو، بچہ اسی سے بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خون سے بچے بنتے ہیں، اسی لیے عورت میں خون ہوتا ہے کہ جب ماں بننے کا وقت آئے تو یہ خون کام آئے، اور یہ خون فاطمہ زہرا میں نہیں تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے پیٹ میں جب امام حسن آئے، امام حسین آئے، اور وہ خون ہے نہیں، تو یہ حسن حسین بنے کیسے؟ کس چیز سے بنے؟ کس سامگری سے بنے؟ کس مٹیریل سے بنے؟ ماں میں وہ خون ہے ہی نہیں جو بچہ بنائے، تو پھر یہ بنے کیسے؟ کسی کی سمجھ میں آیا نہ آئے، مگر میرے امام نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محدث اعظمین، آل فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک صاحب کہنے لگے، یہ بات آئی، یار یہ ٹھاکر صاحب کے گھر میں سب بہادر کیوں ہیں؟ ارے بولے باپ چوڑ ہے، باپ راجپوت ہے، اولاد میں بھی اکوائی۔ اچھا، اور ماں بھی راجپوتنی ہے، نہلے بے لہلا، سوائے بہادر کے کچھ بنے ہی نہیں۔ بہادر بنا، بگڑ گیا تو اتیاچاری بنا۔ ماں راجپوتنی، باپ راجپوت، بچہ ویر پیدا ہوا اور ویر گتی کو پراپت ہوا۔ لیکن رسول کا پریوار دیکھو، رسول کو بزدل اولاد پسند نہیں، اس لیے باپ علی کو بنایا۔ ناپاک بچے پسند نہیں، اس لیے ماں فاطمہ کو بنایا۔ ارے گجرات کے شیر سے جب بھارت دہلتا ہو،
تو خدا کے شیر سے پوری دنیا کیوں نہ دہل جائے؟ اسی شیر خدا کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور پاکیزگی جس پہ ناز کرے، جنت کی طہارت جس پہ نازا ہو، حور و غلمہ کا حسن جس پہ قربان ہو، اور جو پاکیزگی کی چرم سیما پہ ہو، پوترتا کی گہرائیاں لیے ہوئے ہو، اس فاطمہ زہرا کی اولاد پوترتا بھی لے رہی ہے اور بہادری بھی لے رہی ہے۔ نہ علی کی شجاعت کا جواب ہے، نہ فاطمہ کی طہارت کا جواب ہے۔ علی کی شجاعت، فاطمہ کی طہارت، یہ جب اکٹھا ہو تو حسن اور حسین جیسے گوہر پیدا ہو۔ بہادر اتنے کہ امت کے لیے پوری خلافت دے دے، بہادر اتنے کہ 72 کو لے کر بھوک و پیاس سے مقابلہ کر کے باطل نظریے سے سمجھوتا نہ کرے۔ ارے جب کلمہ پڑھنے والا باطل، کلمہ پڑھنے والا باطل جب کل حسین کو پسند نہیں تھا تو شرک سے بھرپور باطل ہم جیسے حسینیوں کو بھی گوارا نہیں۔ تو محدث اعظم افغانستان کا نشان نہیں، نبی کے خاندان کا نشان ہے۔ ایک صاحب بولتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی سے ہم ڈگری ہولڈر ہیں۔ ہاں، میری عزت کرو۔ کوئی بولا بڑودہ یونیورسٹی سے میں نے پوسٹ گریجویشن کیا۔ ہمیں سب اپنا تعارف کرانے میں یہ بتاتے ہیں کہاں سے پڑھا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عبد اللہ سے تشریف لائے ہیں۔ کس سے پڑھا ہے؟ کسی ایک بڑے استاد کا نام لیں گے، پڑھا ہے 10-12 سے۔ لیکن نام اسی کا لیا جائے گا جسے تھوڑی سی امپورٹنس ہو۔ اب بیک گراؤنڈ پوچھنا چاہتا کہ مدرسے کا ایک ذمہ دار معلم جب پڑھاتا ہے تو پڑھنے والے مولوی بنتے اور عالم بن کر کے دنیا کے سامنے آتے ہیں اور دین پاک مصطفیٰ کو نافذ کرتے۔ مدرسے آج بھی ہیں، دارالعلوم کچھ بڑے بڑے بن گئے، ہر کام میں سنی پیچھے ہوتا ہے، مدرسہ بنانے میں بھی پیچھے رہا۔ ان کے جب بہت بن گئے تو ہمارے کچھ بنے، مگر اب کچھ تو بہت کچھ ہو رہے ہیں۔ 20,000 کی تعداد کو کوئی نہیں مانتا اور 72 کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ فلک سے فخر سے کہتی ہے کربلا کی زمین، تو ایک مہر پہ نازا ہے، میں 72۔ کیا بات ہے کہ دارالعلوم کی چھلکا شریف میں بھی ہے، بریلی شریف میں بھی ہے، برکاتیہ مشن میں اور بہت سارے مدارس بنائے، مراد آباد میں بھی ہے، مبارکپور میں بھی ہے، لیکن کہیں سے محدث اعظم نہیں آ رہا ہے۔ 50 سال کا تو ہوش مجھے ہے، کوئی محدث اعظم کہیں سے نہیں آیا۔ شیخ الاسلام تو آتا ہی نہیں، محدث اعظم کہاں سے آئے گا؟ وجہ یہ ہے کہ مال نکلتا ہے فیکٹری سے، دکانیں تو بہت کھل گئی مگر فیکٹری بند، تو پرانے مال کو بیچنے کے لیے آڑھتیوں نے سیل بک لے کر دکان تو لگا لی
محدث اعظم بنتا ہو فیکٹری بن، اس لیے کہ سید محمد کو محدث اعظم بنانا یہ کسی مدرسے کا کام نہیں تھا۔ محدث اعظم تم بھی بن سکتے ہو، مگر ضروری یہ ہے کہ تم کسی ہم شبیہ غوث کی گود میں آؤ، سلطان الوائزین کی نظر میں آؤ، حکیم الاسلام کی فکر لاؤ، مخدوم سبلانی کا نور ہو، عبد الرزاق کا خون ہو، اہل بیت کی روشنی ہو، علم و فضل، تقوی و طہارت، کریا کرم، کرتویہ پالن، حق گوئی و بے باکی، بولے تو صداقت دکھے، کرے تو عدالت نظر آئے، نوازے تو سخاوت دکھے، باطل کو للکارے تو شجاعت، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، حسن کی صالحیت، غوث کی غوثیت، خواجہ کی خواجگیت، مخدوم کی اشرفیت۔ جب کسی کو اپنے کام کے لیے چنے تو اس انتخاب کا نام محدث اعظم۔ محدث اعظم کسی بھارتی کا نام نہیں، محدث اعظم کسی اتر بھارتی کا نام نہیں، محدث اعظم یو پی بہار کے ناگرک کا نام نہیں، محدث اعظم اس روشنی کا نام ہے جو مدینے سے پھوٹی ہے، اس تعلیم کا نام ہے جو علی کے در سے نکلی ہے، اس طہارت کا نام ہے جو فاطمہ کے پریوار سے باہر آئی ہے۔ میرے دوستو، امام احمد رضا جیسا مدرس ہو، صاحب الاقتدار جیسا محدث پڑھائے، تو جب بدایوں، بریلی کی چوچھا، فرنگی محل، غوث کا خاندان، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی مہربانیاں، مولانا احمد اشرف کی تربیت، حکیم الاسلام کی تدریس، یہ سب جب کسی میں جمع ہو جائے تو اس مجموعے کا نام محدث اعظم۔ میں آپ کو ایک پرائیویٹ بات بتاؤں، میں دیکھتا ہوں کہ جب باپ جاتا ہے تو کسی کو مدرسہ دے کے جاتا ہے، کسی کو اپنا کاروبار دیتا ہے، اپنے بیٹوں کو بینک کا اکاؤنٹ بتا کے جاتا ہے، یا اپنے بیٹوں کے لیے کھیت اور باغ چھوڑ کے جاتا ہے، یا اپنی اولاد کے لیے کوئی محلہ بیوبار چھوڑ کے جاتا ہے۔ مگر سنو، جس محدث اعظم نے تمہارے ایمان کو بچایا، تمہارے اطوار کو بچایا، تمہارے عقیدے کو بچایا، تمہارے نظریے کو بچایا، تمہاری وفاداری کا رشتہ مدینے سے جوڑا، وہی محدث اعظم اپنے بچوں کے لیے ایک کھیت چھوڑ کے نہیں گیا، ایک دھر زمین چھوڑ کے نہیں گیا، ایک جھاڑ چھوڑ کے نہیں گیا، ایک اکاؤنٹ چھوڑ کے نہیں گیا، حد تو یہ ہے کہ کوئی کاروبار چھوڑ کے نہیں گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ جو پریوار کی چنتا کرتے ہیں وہ صرف ابن آدم ہے، جو پریوار کی چنتا کرے وہ ابن آدم ہے، جو امت مصطفیٰ کی چنتا کرے وہ محدث اعظم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ ایک بات اور سمجھو، یہ جو باہر ایک ڈراپ آف واٹر which is in your connected to your finger، آپ کی انگلی میں ایک بوند پانی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ایک بوند۔ انگریزی میں ون ڈراپ آف واٹر، اردو میں ایک قطرہ پانی۔ کوئی اس کو قطرہ کہہ رہا ہے، کوئی بوند کہہ رہا ہے، کوئی ڈراپ کہہ رہا ہے، مگر کسی نے اس بوند کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب کسی کی ہمت ہے کہ اسے بوند کہے؟
اب کسی کی جرات ہے کہ اس کو ڈراپ کہے؟ آئیڈیا ہی ڈراپ ہو گیا، بولنا ہی فلاپ ہو گیا۔ ابے جب دریا کے باہر ہو تب بوند بوند ہے، اور جب دریا میں پہنچ جائے تو لہروں سے پوچھو کہ کیا ہو گیا۔ تو محدث اعظم دریائے حق کے باہر کی بوند کا نام نہیں، دریائے حق میں ڈوب جانے والے کا نام محدث اعظم۔ ایک بات بتاؤں، ختم تو ہونا ہی ہے تم کو بھی مجھ کو بھی، مگر ختم ہونے کے دو طریقے۔ فنا تو ہے، فنا تو لازمی ہے، اللہ ہی باقی ہے، سب فانی ہے، مگر فنا ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا نا کہ باہر سے کوئی پانی کی بوند دریا میں آ جائے تو بوند فنا، بوند بوند نہیں، یہی ہے فنائیت، کہ قطرہ قطرہ نہیں رہا، یہی ہے فنائیت۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سمندر میں کوئی مچھلی جمپ مارے اور پانی کی بوند سمندر سے دریا سے نکل کے باہر ریت پہ آ کے گرے تو وہ بھی فنا، دریا سے باہر آ جائے تو فنا، باہر سے دریا میں جائے تو فنا۔ مگر سنو، جو دریا سے باہر آیا وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا، لیکن جو باہر سے دریا میں گیا فنا تو ہے، فانی فی البحر تو ہے، مگر باقی بالبحر بھی ہے، یعنی وہ بوند تو ختم ہو گیا مگر اس کے استعمال کو تبھی تم مٹا سکتے ہو جب سارا دریا مٹا دیا جائے۔ محدث اعظم کا چرچا کیوں ہو رہا ہے؟ انتقال کیے ہوئے 30-40 سال ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی ان کا جشن ہو رہا ہے۔ محدث اعظم مشن کے مادھیم سے ان کے وچاروں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ محدث اعظم مشن کے مادھیم سے جانشین محدث اعظم پورے مشن کو آگے چلا رہے ہیں۔ جانشین محدث اعظم سے پورا گجرات جڑا ہوا ہے۔ محدث اعظم مشن سے ہر ایک کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ محدث اعظم دریا میرے سید مکتوب نصرت جہانگیر چمنان کو میرا سلام، میرے سید مکتوب نصرت جہانگیر چمنان کو میرا سلام، محدث اعظم ہند کو میرا سلام، محدث اعظم ہند کو میرا سلام، ساری زندہ ہستیوں کو میرا سلام۔ اچھا کیا کہ مرنے سے پہلے سب کو سلام کر دیا۔ ایک بھی سلام قبول ہو گیا تو ہندوستان رہے نہ رہے قبرستان میں مزے سے رہیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ محدث اعظم کے کئی استادوں کا نام آپ کو نہیں معلوم، اور محدث اعظم کے کئی شاگردوں کا نام نہیں معلوم، پر محدث اعظم ذہن سے ہٹتے نہیں، دل سے نکلتے نہیں، اس لیے کہ جس محدث اعظم کے دل میں صرف درد امت رہا ہو، اس امت کے دل میں خیال محدث اعظم کیوں نہ رہے گا؟ اچانک انتقال ہو گیا شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب، میرے بڑے بھائی ہیں۔ شاید اسی لیے مجھے غصہ زیادہ رہتا، میرے بعد کوئی نہیں آیا، تو کیسے آیا؟ میرے نانا کو بھی تو لوگ خلفائے راشدین میں آخری مانتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھیے، کہ قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھانا اور ہے،
اور اللہ کی مراد کو بتانا اور جیسے لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین ولی ہمارے لیے دین ہمارا دین۔ نبی کریم کفار و مشرکین سے کہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، اس کا مطلب کبھی یہ دونوں دین ملیں گے نہیں، اور ملایا گیا تو اپنا دین گیا۔ ہمیں سفید اور کالا ملا دو تو کوئی تیسرا رنگ بنے گا، نہ سفید ہوگا نہ کالا ہوگا۔ تو اس دین اسلام اور دوسرے ادیان مکس ہو جائے تو قرآن کے خلاف تو ہے ہی، اپنی بدقسمتی بھی ہے۔ صاف لفظوں میں تمہارا دین تمہارے لیے۔ شبہ یہ پیدا ہوا کیا ابو جہل بھی دین والا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون، کھلا کافروں سے کہا گیا ہے لکم دینکم، اے کافروں تمہارے لیے تمہارا دین، مسلمانوں کا دین مسلمانوں کے لیے، کافروں کا دین کافروں کے لیے۔ تو کیا دونوں دین ہیں؟ قرآن میں شبد ایک ہے لیکن نسبت الگ الگ۔ دین کی نسبت جب مسلمانوں کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اور دین کی نسبت جب کافروں کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے یہی ترجمہ کیا، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ مگر قربان جاؤ محدث اعظم کی نگاہ پر، انہیں یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ عربی زبان میں جو مشترک لفظ ہے وہ سماجی زندگی میں نہیں ہے، اور اللہ کی یہ مراد ہو ہی نہیں سکتی کہ کفار و مشرکین دین والے ہیں۔ دین تو صرف اسلام ہے، کیونکہ خدا نے واضح طور پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ تو جب دین اسلام ہے تو باقی نظریات دین نہیں۔ قرآن کے اس مزاج کو، رب کی اس مراد کو، خدا کی اس مشیت کو اردو زبان میں اگر کسی نے بیان کیا ہے تو محدث اعظم ہے، اور کہا کہ تمہارے لیے تمہارا بنایا دستور ہمارے لیے الہی دستور، اسلام خدا کا بنایا ہوا قانون ہے اور باقی تمہارے اپنے بنائے ہوئے قانون ہے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ خود کھانا پروس کے مہمان کو راضی نہیں کر سکتے تو اپنا خود ساختہ قانون بنا کے تم رحمان کو بھی راضی نہیں کر سکتے۔ اب رہ گئی بات کہ رحمان ادرشیہ ہے، رحمان اسیمت ہے، اننت ہے، نراکار ہے، اور اس کی مرضی ہم کیسے جانیں؟ ہم کسی نہ کسی آکار کے محتاج ہیں، آکار کو آکار ہی سمجھا سکتا ہے۔ اسی لیے جلد بازی میں مال بٹورنے کے چکر میں، چڑھاوے کی لالچ میں، مال پانی کے چڑھاوے کی لالچ میں، جس کو جیسا سمجھ میں آیا آکار بنانے لگے۔ نہیں سمجھ گئے؟ اور چونکہ بنانے والے انسان ہیں، بہاری نے بنایا تو بہاری مزاج کا بنا، بنگالی نے بنایا تو بنگالی مزاج کا بنا، گجراتی نے بنایا تو گجراتی۔ کسی کی زبان اندر ہے، کسی کی زبان باہر ہے۔ یہ فرق اس لیے ہوا کہ بنانے والا انسان تھا، انسان نے بنانا شروع کر دیا، کیونکہ آکار پہ اسے کیا کہا، ہم تو نراکار کو پوجیں گے، وہی ایشور ہے، وہی خدا ہے، وہی انگریزی میں گاڈ ہے۔
ورشپ تو اسی کی کریں گے، پر کیا کریں بابا، پرابلم یہ ہے کہ وہ دکھتا نہیں، دکھے گا نہیں تو کنسنٹریشن نہیں ہوگا، کنسنٹریشن نہیں ہوگا تو مانسکتا کیندرت نہیں ہوگی، اور جب کیندرت نہیں ہوگی تو پوجا پرکاشمے نہیں ہوگی۔ تب ایک آکار بنانے دو نا، اس کو نہلائیں گے، پہنائیں گے، کسی جگہ جمائیں گے، پران پرتشٹھا کر ابھی اسی کو پوجنے لگیں گے۔ اور وہ چکر میں یہ ہے، اس کو کیا ہو گیا، مجھے کو بناتا ہے مجھے کو پوجتا ہے۔ اگر تم نے کھانا بنایا اس کو تو پوجا نہیں، بڑھیا بریانی بنائی اس کی پوجا کیا نہیں۔ جو اپنے سر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا نہ سکے تو دیوالی سمسیا کو کیسے ہٹائے گا؟ پر ضرورت تو آکار کی ہے صاحب۔ میں کہا یو آر رائٹ، آکار تو چاہیے، لیکن یہ آکار ہم کیوں بنائے؟ کیا خدا نے آکار نہیں بنائے؟ تو اپنے بنائے ہوئے آکار کے ذریعے خدا تک نہ پہنچ، خدا ہی نے بنائے ہوئے آکار کے ذریعے خدا تک پہنچ جا۔ ارے جسے ہم نے بنایا اسے مدرسہ کہتے ہیں، اور جسے خدا نے بنایا اسے محدث اعظم کہتے ہیں۔ ابھی تیار نہیں ہے بال برابر نبی سے ہٹنے کے لیے، ولی تیار نہیں ہے بال برابر نبی سے ہٹنے کے لیے، حسن و حسین تیار نہیں ہے بال برابر علی سے ہٹنے کے لیے، ولی تیار نہیں ہے بال برابر غوث اعظم غریب نواز سے ہٹنے کے لیے، محدث اعظم تیار نہیں ہے بال برابر امام احمد رضا سے ہٹنے کے لیے، اور ہم بھی تیار نہیں ہیں محدث اعظم سے بال برابر ہٹنے کے لیے۔ میرے دوست، جب کوئی اعظم چنتا ہے تو چنا ہوا بھی اعظم ہوتا ہے۔ لوک سبھا کے لیے چنو گے تو ودھائک نہیں بنے گا، سنسد بنے گا۔ ویدھان سبھا کے لیے چنو گے تو پارشد نہیں بنے گا۔ جب خدا کسی کو کار چلانے کے لیے چنتا ہے تو اسے ڈرائیور کہتے ہیں، اور جب وہ دین کو پھیلانے کے لیے چنتا ہے تو اسے محدث اعظم کہتے ہیں۔ ہمیں چنتے ہم بھی ہیں، چنتے تم بھی ہو، ہم بھی چننے کے بعد روتے ہیں، تم تو مجھ سے زیادہ روتے ہو۔ چنا، پیر چنا، 9 مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ غلط چنا، کیونکہ حقیقت تو 9 مہینے بعد ہی معلوم ہوتی۔ اندازہ لگاتے ہیں لیکن واستوکتا تو کبھی پرکٹ ہوتی۔ تو دوسرا پیر چنا، ایک صاحب کا گھر میں جانتا ہوں، نانپارہ ضلع بہرائچ میں بابا، ان کے 3-4 لڑکے اور وہ خود 5 پریوار سدسیہ تھے، وہ سب 5 پیر تھے سب کے۔ میں نے پوچھا کہ ایک گھر میں 4 بیٹے کے 4 الگ الگ پیر ہیں اور باپ آپ کے بھی الگ پیر ہیں، یہ 5 پیر کیوں؟ بولے حضرت محشر میں پتہ نہیں کس کی چلے، تو رسک نہیں لے سکتے نا، جس کی چلے گی اپن اسی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے
جب مرید پیر چنتا ہے غلطی ہو جاتی ہے. اب پیر تو ہم نے بڑا نام تھا بغداد شریف کا، بڑا نام ہے اجمیر شریف کا، بڑا نام ہے بریلی شریف کا، لیکن جب پیر چننا ہوتا ہے تو اپنا اپنا درشکون الگ ہے. پانی پیو چھان کر اور پیر بناؤ پہچان کر. اس طرح سے مرید مت ہو جاؤ. موقع اچھا ہے، غازی ملت آئے ہیں، بہت جنوے ہیں، محمد اچھا ہے، ولی آیا ہوا ہے، اللہ والا آیا ہوا ہے، چلو مرید ہو جاؤ. ایک ہاتھ دوسرے کے کندھے پر دھر دو، کلمہ پڑھو، پورا مجمع مرید ہو گیا. تھوک میں اس لیے کہ کچھ خاندان تو ایسے ہیں جو 1400 برس سے پیری مریدی کر رہے ہیں، پیٹ بھرا ہے. جو نئی نوجات پیر، نوجات ششو کی طرح، تو وہ 200-400 مرید پہ ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہو. ارے پیاس تو ایک گلاس پانی سے بجھ جائے گی، نہیں پورا گھڑیا لے لوں گا تاکہ کوئی دوسرا پینے نہ پائے. چنتے ہیں اور غلطی ہوتی ہے. ہم ایک حافظ جی کو لے آئے کہ ہمارے لڑکے کو پڑھاؤ، غلطی ہو گئی. یہ تو ہو سکی دیکھا، کیونکہ عقیدہ تو ماتھے پہ لکھا نہیں. جب سورہ فاتحہ پڑھانے لگا، بابا فاتحہ پڑھ لو، کا فاتحہ مت پڑھو. ابھی راجد میاں کہہ کے گئے ہیں کہ 7 آیتیں ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں. ایک آیت پڑھو، ایک دروازہ بند، دوسری پڑھو، دوسرا بند، 7 پڑھو تو 7 دروازے جہنم کے بند ہو جاتے ہیں. کیوں سب پڑھائیں؟ چلے گئے تو میرے کہا کو زبردستی کرتے ہو؟ سنی پڑھتا ہے پڑھنے دو. وہ نہیں پڑھتے، اچھا کرتے ہیں. سنیوں کے تو جہنم میں دروازے بند ہو گئے، ان کا کھلا رہنے دو. جب اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، فاتحہ پڑھنے دے گا. جب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ پورا دارالعلوم اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی و ملت، شہزادہ حضور محدث اعظم. ابھی کیا زبردستی ہے. ایمان والوں پہ جہنم کا دروازہ بند ہو جائے اور فاتحہ کی 7 آیتیں پڑھنے سے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو ایمان والوں کے سوا کون پڑھے گا؟ اب اگر وہ نہیں پڑھتے، اچھا کرتے ہیں، ہم پہچان گئے 7 دروازے کھلے ہیں، ان کے ساتھ جائیں گے تو اپن بھی چلیں گے. دوسری ایک بات اور صاف کرنا چاہوں گا، کہ ہر امتی ہر نبی سے ہر چیز میں کم ہے. ہم کسی چیز میں حضرت موسیٰ سے کم نہیں، ہر چیز میں کم ہے. یہ صحیح نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل سے ہم کسی چیز میں کم نہیں، بہت کم ہے. نبی تو نبی ہے، صحابی کے بھی عمل سے ہمارا ہر عمل کم ہے. ارے اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ تم ہمالیہ کے برابر، احد کے برابر نہیں سمجھ میں آتا تو پہاڑ کے برابر. اگر تم سونا کسی کو دے دو پہاڑ کے برابر، اور ایک صحابی صرف مٹھی بھر گیہوں دے دے تو یہ ہمارا پہاڑ سونا اس صحابی کی ایک مٹھی کے برابر نہیں. جب عمل صحابی کی طرح ہم نہیں تو نبی کی طرح بھی ہم نہیں. اور اگر ہم نے سنت خلیل
مسلمان لوگ نماز میں پڑھتے ہیں یہ اگر نہ بدو اور سنیں گے مولوی کی، یہ اگر نہ صحیح مدد مانگیں گے امریکہ سے۔ آیت اپنی جگہ مقدس ہے، لیکن پڑھنے والے کا درجہ کیا؟ رہی بات یہ کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جبریل سے مدد نہیں لی، اس کی ایک باطنی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے خطرہ ہی نہیں تھا، خطرے پر مدد مانگی جاتی ہے۔ جبریل سے مدد لینا ابراہیم کی توہین نہیں ہے، کیونکہ جس جبریل سے وحی الہی لی جا سکتی ہے اس جبریل سے مدد الہی بھی لی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت ہو تب۔ باطن کا حال اللہ جانتا ہے، کیوں نہیں جانتا؟ ابراہیم جانتے ہیں اور خدا نہ جانے؟ ابراہیم کو معلوم ہے کہ ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا، اسماعیل ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی نور محمدی میرے اندر موجود ہے، اور جب تک یہ نور ہے میں چلوں گا نہیں، چلوں گا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، شہزادہ حضور محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے یہ نور کا معجزہ ہے، آدم میں ہو تو فرشتے سجدہ کریں، ابراہیم میں ہو تو آگ جلا نہ سکے، اسماعیل میں آ جائے تو چھری گردن کاٹ نہ سکے۔ یہ معجزہ نور کا ہے، اور بھروسہ ابراہیم، میں مروں گا ہی نہیں، میں جلوں گا ہی نہیں، میں جلا تو نور جل جائے گا، نور جل گیا تو یہ جلوے کس کے لیے؟ کہاں وہ توکل، کہاں وہ نور کی روشنی، کہاں نور محمدی کا معجزہ، اور کہاں ہم جیسے گنہگاروں کا عیسائی نستعین پر ان سے تقابل۔ زبان کا محتاط ہونا بہت ضروری ہے، حماقت کا نام خطابت نہیں، صداقت پر مبنی کا نام خطابت ہے۔ میرے دوستوں، ذہن صاف رکھنا، ظاہری شکل و صورت میں رسول کے عمل کی طرح ہونا اور ہے، مگر ہر معنی میں امتی کا عمل نبی کے عمل سے ہمیشہ کم رہے۔ وہ غلطی مت کرو جو ایک کوا خور نے کی، کہ عمل میں امتی نبی سے بن سکتا، اور ہم مقدار دیکھ رہا، 1 کلو سونا کے مقابلے میں 5 کلو گیہوں زیادہ ہے، ایسا تو 1 کلو سونا مجھے دے دی، یہ زیادہ لے لے۔ معلوم زیادہ کی ویلو نہیں، قیمت کی ویلو ہے۔ جسے دنیا نے اچھا سمجھا اسے سونا کہتے ہیں، جسے خدا نے سب اچھا بنایا اسے شاہ مدینہ کہتے ہیں۔ میرے دوست، شکل صورت کا مقابلہ مت کر۔ حجرے سے چومنا ہے، چومتے ہو کہ نہیں؟ کائے کو چومتے ہو؟ کارن کیا ہے؟ نبی نے چوما اس لیے چومتے ہیں۔ اچھا، تیرے چومنے کا کارن نبی کا چومنا، نبی نے کیوں چوما؟ تو کارن بدل گیا نا۔ ہم چومتے ہیں نبی کی وجہ سے، نبی نے کس کی وجہ سے چوما؟ اور جب وجہ بدل جاتی ہے تو درجہ بدل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم
کہ کسی عمل میں ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے اور اتنے کم ہیں کہ ذکر کے قابل نہیں ہیں. انہوں نے تو اللہ کی رضا کے لیے اپنا بیٹا ہی کاٹ دیا. کٹے نہیں، یہ تو رب نے بچایا. انہوں نے تو کوئی کسر چھوڑا نہیں. لٹائی کے ہاتھی سے اور آنکھ پہ پٹی باندھی. ایک صاحب بولے ہمیں اس لیے سکسیسفل تھے کہ بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا. بیٹے کا چہرہ دیکھتے تو کچھ محبت آ جاتی. آنکھ پہ پٹی باندھ لیا حضرت ابراہیم نے. جب آنکھ پہ پٹی باندھ لیا اور پھر کاٹا تو کچھ چہرہ دیکھا نہیں، محبت آئی نہیں. میں نے کہا بے وقوف، اگر پٹی نہ ہوتی تو امتحان چھوٹا ہو جاتا، معمولی ہو جاتا. کیوں؟ ابھی جب آنکھ کھلی ہے، چھری ہاتھ میں ہے، اسماعیل الگ ہے، بھیڑ کٹ رہی ہے، تو حضرت ابراہیم کو تکلیف کیا ہوگی؟ یہ کہے کہ جانور کٹ رہا ہے، بیٹا رکھا ہے، پٹی آنکھ پہ ہے نہیں، امتحان ہی ختم ہو گیا. مگر میرے ابراہیم خلیل اللہ کی کمال عبدیت دیکھ. پٹی باندھ لی، بیٹے کو لٹایا، گردن پہ چھری چلایا، خون بہ رہا ہے جانور کا، مگر ابراہیم سمجھ رہے میرے بیٹے کا. آنکھ کھلی ہوتی تو جانور کٹتا ہوا دکھائی دیتا. آنکھ بند تھی، بیٹے کی گردن کٹتی ہوئی دیتی. جب گردن الگ ہو گئی تب پٹی کھولا، رب نے اس کا راز کھولا. میرے نبی آئے، پورا اسلام دیا، نماز دیا، روزہ دیا. کہا ان لوگوں کے چکر میں مت پڑنا جو یادگار بنانا حرام سمجھتے ہیں. میں اپنے دادا کی یادگار تم سے منواؤں گا. میرے دادا ابراہیم نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس قربانی کی یاد بناؤ. تو رسول اپنے پہلے والے بزرگوں کی یاد مناوے کہ شریعت کا ہو. رسول اپنے پہلے والے بزرگوں کی قربانی کی یاد بنائے تو شریعت کا ہو، اور ہم اپنے پہلے والے بزرگوں کی یاد بنائیں تو بدعت کا ہو. جو فکر رسول نہ سمجھے اس کی فکر ہم کیوں کریں؟ ہم اس قربانی کو بھول نہیں سکتے جو اسماعیل نے دی. اس کا جشن بھی منائیں گے. انہی دنوں میں حج بھی ہوگا. جہاں کنکری ماری ہے ماریں گے، چاہے بھگدڑ میں مر جائیں، مگر شیطان کو ماریں. تو خالی وہی مارو گے؟ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت جہاں ملے وہاں مارو. اگر تیرے اندر ہے تو اندر مار. وہ جو ہے فاتحہ بار بار، جتنا شیطان اندر ہے اس کو مار مار مار. تو سوئم میں چھپے ہوئے شیطان کو مارنے والا سب سے بڑا مجاہد ہے. یہی سب سے بڑا جہاد ہے کہ اپنے ککرم کو، اپنی غلط مانسکتا کو، اپنے اندر چھپی ہوئی عرشیا کو، اپنے اندر چھپے ہوئے گیان کے گھمنڈ کو، اپنے اندر چھپی ہوئی شترتا کو، اپنے اندر چھپے ہوئے مانو ورودھی تتووں کو، اپنے اندر چھپے ہوئے راشٹر کے دشمنوں کو، اپنے اندر چھپے ہوئے چرتر کے شتروؤں کو، اپنے اندر پھنسے ہوئے ہزاروں دریودھنوں کو مارو تاکہ کرم کی وجے ہو، دھرم کی پتاکا لہرائے، مانو چرتر اپنی چرم سیما پر دکھائی پڑے. کشمیر سے کنیا کماری تک ہمارا ہندوستان جنت نشان، راجدھانی خواجہ غریب نواز بن جائے، خواجہ خواجگان بن جائے.
حضرات نعرے کو اپنے پاس رکھو کیونکہ بہت سارے لوگوں کا نعرہ اکھڑ چکا. اللہ سبحان اللہ، بہت خوش، سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ سبحان. BTS غازی ملت، غازی ملت. اب میں اس کا بابو فل فارم بتا دیا کرو TTS کا، کہیں کوئی ٹناٹن سردار نہ سمجھے. تو میں آپ کو اپنی ماں بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، امام حسین کی یادگار ہم منائیں گے، تم نہیں مناتے. یہ کیا بات ہے؟ حضرت اسماعیل کا گلا کٹا نہیں، خون کی ایک بوند نکلی نہیں، تب تو یادگار منایا جائے. اور حسین نے گھر کا گھر لٹا دیا، زمین پر خاندان اہل بیت کا خون بہا، اس کی یادگار نہ منائے. آ رہا ہے محرم، بھاگ جاؤ یزیدیوں ہماری آبادی سے، ہم لہرائیں گے پرچم. یادگار نہ مناؤ تو پھر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی کی یادگار کائے کو مناتے ہو؟ بقرعید چھوڑو، اپنے پوروجوں سے رشتہ جوڑو، اسلام کی زنجیر توڑو. مستلبہ پڑھ کے بھی اسلام کے بھگوڑوں سے تو ہمارا ہندوستان بھی پریشان ہے، ہمارا ایمان بھی. ان گھسپیٹھیوں کو بھارت کی سیما کے باہر بھیج دو اور آتنکوادیوں کو بولو جہاں سے آئے ہو وہیں جاؤ. مال سعودیہ کا، مارکیٹ غریب نواز کی. جاؤ کویت میں بیچو، نجد میں دکان کھولو. یہ بھشتیوں کا دیش نہیں، چشتیوں کا دیش ہے. دکان ہماری جلی، پریوار ہمارا لوٹا، مگر گجرات کا کوئی بھی ناگرک اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ چین سے مدد مانگے، امریکہ سے مدد مانگے. مانگا تو غریب نواز سے مانگا. ان کے گنبد کا نشان بن گیا ہمارا اطمینان. ایک ہم ہے، چل جائیں، مر جائیں، مٹ جائیں، برباد ہو جائیں، مگر مانگیں گے تو اللہ والوں سے. ایک تم ہو. کچھ دن کے لیے کویت ہاتھ سے کیا نکلا، ہمیشہ کے لیے امریکہ کے ہاتھ میں بک گئے. اپنا چرچ دیکھ، مصیبت میں تمہیں امریکہ یاد آیا. سنیوں کو مصیبت میں خواجہ یاد آیا. کیونکہ امیروں کا سردار امریکہ ہے تو غریبوں کا سہارا غریب نواز ہے. اس غریب نواز کی پسند کا نام محدث اعظم، اس مخدوم اشرف کی تربیت کا نام محدث اعظم. فکر رضا، تحریر رضا، تصنیفات امام احمد رضا، خدا کی قسم ان کے کمرے میں بند رہتے، آج بھی بند ہے. 100 کتابوں سے زیادہ اعلیٰ حضرت کی کتاب چھپی نہیں. ایک فتاوی رضویہ ہے جو شاکار بن کر دشمنوں کو للکار رہا ہے، جس پر سنیوں کے بچے کو ناز ہے.
لیکن امام احمد رضا نے اپنے بند کمرے میں، بند لائبریری میں، بند ماحول میں، بند مدرسے میں بیٹھ کر جو عقیدہ، مسلک، مشرب، نظریہ، اصول، ضابطہ، حنفیت، سنیت، اسلام، آثار صحابہ، حدیث نبوی، ترجمہ قرآن جو اپنے کمرے میں لکھ کر رکھا تھا، اسے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر میرے دوست فکر بیان کرنے والے کا نام مجدد اعظم ہے، تو پورے بھارت میں پھیلانے والے کا نام محدث اعظم ہے۔ چہرے پر جھرری پڑی ہوئی ہے اسی بوڑھی رات، بولے تو شبد باہر نہ نکلے، پھس 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 کی آواز آئے، دوبارہ یہ سمے مجھے نہیں ملے گا، اسی لیے میں بھی مزہ لے رہا ہوں کہ فیل رہوں یا کامیاب، سفل رہوں یا سفل، بڑھیا کو کیا اعتراض؟ مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے تو سنو، تم نے سنسد کے لیے کسی کو چنا 5 سال پچھتاتے رہے، کیونکہ ہم چننے کا حق تو رکھتے ہیں، متادھیکار تو ہے، پہچان نہیں، لیکن سوچا کوئی بات نہیں، اگلی بار دیکھ لیں گے، بدل دیں گے۔ ہم لے آئے 50 روپے میں ٹرانزسٹر، 1 مہینے میں خراب ہو گیا، سستا سمجھ کے لائٹیں خراب ہو گیا، نیچے دیکھا تو میڈ ان چائنا تھا، چننے میں ہم سے غلطی ہو، مگر میرے دوست جب خدا چنتا ہے نبی کو تو معصوم بنا دیتا، اور جب نبی چنتا ہے اپنے نائب کو تو راشد بنا دیتا، اور جب ولی چنتا ہے اپنے جانشین کو تو محفوظ بنا دیتا ہے۔ بھارت کے اسی ملے جلے ماحول میں راجنیت کی گندگی سے دور، جوڑ توڑ سے محفوظ، تخفیف شان سے بچا ہوا، احقاق حق کا، ابطال باطل کا صلاحیت رکھنے والا، کشمیر سے کنیا کماری تک، بھارت سے امریکہ تک سفر کرنے والا، چندے کی گندگی سے بچا ہے، خرد برد سے بچا ہے، لین دین کی کراہٹ سے بچا ہے، دامن صاف ہے، کپڑا پاک ہے، جس کا ذہن مدنی، فکر مدنی، عمل مدنی، نام مدنی۔ اے مدنی تو بچا کیسے؟ کہا میں اپنے بچنے سے نہیں بچا، محدث اعظم نے بچایا ہے تب بچا ہوں۔ ان کا چناؤ ہے کہ جس طرح علی رسول کا انتخاب ہے تو علی کی بولی نبی کی بولی، شیخ الاسلام محدث اعظم کا انتخاب ہے، شیخ الاسلام کی بولی محدث اعظم کی بولی، چاہے اسے تم ان کا تقویٰ کہو، چاہے ان کا فتویٰ کہو، جتنا ہم محدث اعظم کو مانیں گے مدنی میاں میں وہی محدث اعظم ہمیں دکھائی پڑیں گے۔ ارے میں تو مرید بھی نہیں، سگا بھائی ہوں، گھر بٹے تو برابر کا حصے دار ہوں، بٹنے ہی نہیں دیا، بولے وقت کرو،
سیکنڈ میں ہی تھا. میں کہا میں بھی وہ کروں گا. باپ کا مال باپ کو لوٹا دو. دیکھا اب کیا دیتے ہیں. گھر دیا ہم نے لوٹا دیا, کتب خانہ دیا ہم نے مودی سے اعظم کے نام وقف کر دیا, لوٹا دیا. شیخ الاسلام نے سب پراپرٹی واپس کر دی, مودی سے اعظم ٹرسٹ بنایا, سب واپس کر دیا. مودی سے اعظم جیسا سخی جب دیکھا کہ میرے بیٹے مجھے لوٹا رہے ہیں, ٹاٹا کا بیٹا لوٹا نہیں سکا, ریلائنس کے دو بھائی ایک نہ رہ سکے, ریلائنس کے دو سگے بھائی ایک نہ رہ سکے, اور مودی اعظم کے دو بیٹوں کو آج تک کوئی نہ سکا. ارے جب ہم کی چھوچا بریلی کو لڑنے نہیں دیتے, اندر لڑنے دیں گے. لیکن ہم لوگ شیخ الاسلام اتنے ایماندار ہیں, بالکل سنت نبی پہ چلتے. کیا سنت نبی؟ اے بھائی, پڑوسی کے کافر کو کافر بولنا آسان ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے کافر کو ہندوستان سے کافر بولنا ایزی ہے کہ نہیں؟ اگر ابا کافر ہو تو اللہ نہ کرے مصیبت میں آ پاؤ. تمہارا بیٹا کافر ہوتا تو ابا کافر ہو, کافر کہنا کتنا کڑک ہے. بیٹا کافر ہو تو کافر کہنا کتنا سخت ہے. ماما چاچا کافر ہو تو ہم کسی سے کہیں گے بھی نہیں. سسر کی برائی تو کوئی کرتا نہیں, بات کی کرے گا. کرتا ہے, سسرے کو کچھ بول رہے تو جورو 3 مانگنے لگے گی. جو بہت قریب ہوتے ہیں ان دیکھو, ایک ہے عیب وہ اور بات ہے, ایک ہے عقیدہ. عیب چھپانا اچھی بات ہے, لیکن کفر کا عقیدہ چھپانا نہیں چاہیے. بہت کرا کام ہے. اے نبی پوری جماعت سے کہتے ہیں کافرو, آرام سے کہہ دیا نبی نے. لیکن جب بحث الہی سگے چچا کے نام پر آ گئی, تبت یدا ابی لہب وتب, تو نبی چاہتے چچا کا نام چھپا سکتے تھے, مگر منشاء خدا کو چھپانا نہ نبی کا کام ہے نہ ولی کا. اور میرے پیغمبر نے بڑی جرأت و حقانیت کے ساتھ کہہ دیا کہ چچا اور اس کی بیوی ام جمیل یہ سب جہنم کے کنڈے بن جائیں گے. تبت یدا, تبت کنڈم کیا جا رہا ہے ابو لہب کو, اور پورے قرآن میں نام کے ساتھ کسی کو کنڈم کیا گیا ہے تو وہ بھی نبی کے سگے چچا کو نبی کی زبان سے وحی الہی کے ذریعے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کا سچا جانشین, ولی کا سچا جانشین, یہ صاف لفظوں میں محدث اعظم کا جانشین کبھی جانشین ہے جب کسی کا کفر نہ چھپائے, چاہے گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو. جیسے میرے نبی نے کیا کہ اپنے رب کی حکم کو چھپایا نہیں. میرے دوستو, شیخ الاسلام اپنی خطابت سے, اپنی تحقیقی صلاحیت سے, تصور الہ لکھ کر, نظریہ عبادت لکھ کر, دین و اقامت دین لکھ کر, کتاب نسواں جیسے متنازع مسئلے میں تحقیق انیق کر کے, ویڈیو ٹی وی کے نام پر جو لوگ کودتے تھے آج شیخ الاسلام کی تحقیق کو چومتے ہیں. ہم نے شیخ الاسلام کا یہ روپ دیکھا ہے, بولے تو بولتوں کی بولتی بند ہو جائے, چپ ہو جائے
جلوت کو ناز ہو، محفل جلوتی میں بیٹھے ہوں تو خلوت کا رنگ ہو، بھیڑ میں اکیلے میں بھیڑ، یہ تمام صلاحیتیں اجاگر ہو گئی ہیں۔ اب اس صدی کا جو امام ہوگا وہ وہی ہوگا، تو باطل کو باطل کہنے میں جھجکتا نہیں، کافر کو کافر منوانے میں رکتا نہیں۔ جس دن یہ رنگ نظر آئے گا، علماء اہل سنت تمام ملت ان کے اس تجدیدی کارنامے پر مہر تصدیق لگائی گی۔ شیخ الاسلام کی احتیاط دیکھو کہ انہوں نے ٹی وی اور ویڈیو کے بہت سارے حرام کاموں سے آپ کو روکا اور صرف ایک شرعی استعمال بتایا۔ ویڈیو اور ٹی وی کو جائز نہیں کہا، ایک جائز استعمال بتایا۔ ہم ہر عورت کو جائز نہیں کہتے، عورت سے یہ زمانے میں کلیگ میں ہزاروں خلاف شرع کام لیے جا رہے ہیں۔ ابھی عورت کا استعمال تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ مرد تو کپڑے پہنتے ہیں اس کے کم کراتے، اور جس فلم میں سب سے کم کپڑے ہوتے ہیں نوجوان لڑکے اس میں ٹکٹ زیادہ خریدتے۔ ایک جب کہہ رہے ثانیہ مرزا کا کرتا پائجامہ، میں نے شادی کرنی ہے کیا؟ ابھی اس سے کم کپڑے ہم نے دیکھے، اس پہ تو کوئی پوچھتا نہیں۔ تھوڑا سا اسپورٹس میں ایک مسلم اور لڑکی آ گیا گئی تو چلے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی خوشی نہیں۔ اسلام تو بے پردگی ہی کو روکتا۔ اگر تم کو برا لگتا اچھا ہے، برا لگے، کپڑا خراب ہے تو برا لگنا ہی چاہیے، تم مت پہنو۔ ابے جب اللہ تعالیٰ دین میں زبردستی نہیں کرتا تو فتویٰ میں کائے کو زبردستی کرے گا؟ تیرا کام ہے، حرام ہے تو بتا دے حرام ہے، بتانے کے بعد کہ یہ حرام ہے، بتانے کے بعد تیرے کو حرام ہے، تیرے لیے حرام ہو گیا، اس کے لیے حرام ہو گیا۔ یہی تو اسلام ہے نا، نو پریشر ان ریلیجن، دھرم میں زبردستی نہیں، دھرم پریورتن زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ ہمیں جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو ایٹیچیوڈ میں، ویوہار میں کائے کو؟ میرے دوست، کوئی صدی مجدد سے خالی نہیں اور کوئی بے ایمان مجدد نہیں، کوئی بدعقیدہ مجدد نہیں۔ اب خوش عقیدہ میں محقق ڈھونڈو، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، چھان ڈالو سنیوں کے مرکز کو۔ جو بولنے کے بعد سمجھتے ہوں وہ اور ہیں، جو سمجھ کے بولتے ہوں وہ شیخ الاسلام۔ اتنا ہی کہا تھا، ایک استعمال اس کا جائز ہے کہ جو باہر دیکھنا جائز ہے وہ ٹی وی میں بھی دیکھنا جائز، جو باہر دیکھنا حرام ہے وہ ٹی وی میں حرام۔ یہی تو شیخ الاسلام کا پیغام، تو پورا بوال مچا دیا۔ فلمی مفتی، فلمی مولوی، فلمی عالم کہا جانے لگا۔ اب ان کا حال دیکھو، ہم تو جائز صرف بولے تھے، ایک استعمال جائز، وہ کیا بولے؟ جائز ہی نہیں، نہایت مستحسن ہے۔ جو لوگ شیخ الاسلام کے جائز کو حرام کہتے تھے اسی سے مستحسن کہلوانا مدنی میاں کی کرامت ہے۔ شیخ الاسلام کا امتحان یہ ہوگا جو سارے علماء اہل سنت کا امتحان ہے، ایک آگے حق میں جھجکے تو نہیں، ابطال باطل سے
رکے تو نہیں؟ حق کو حق، باطل کو باطل کہنے میں رشتہ دار کا خیال تو نہیں رکھا؟ جو یہ نہ رکھے وہی عالم دین ہے، جو دین کی بات دین کے لیے، خدا کی بات خدا کے لیے، نبی کی بات نبی کے لیے کرے، ایسے ہی کے لیے صدی میں ایک مجدد بھیجا جاتا ہے۔ یہ امتحان اگر عالم دین کا ہے کہ وہ حق کو حق و باطل کو باطل کہتا ہے کہ نہیں، یہ امتحان محدث کا، یہ امتحان مجدد کا، یہ امتحان محقق کا ہے کہ باطل کو باطل کہتا ہے کہ نہیں، اور یہ امتحان اہل سنت کا ہے کہ جب عالم کافر کہہ دے تو جماعت مانتی ہے کہ نہیں۔ ایک دیکھو اعلیٰ حضرت نے فتاوی حساب الحرمین دیا، 50 سال سے زیادہ ہو گیا، ہر سنی کلیجے سے لگائے ہوئے، فتویٰ مجدد کا ہے، فتویٰ محقق کا۔ ہم قیامت تک ان 4 مولویوں کو کافر و مرتد مانتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، جس کو ہمارے محقق نے کافر کہا، جس کو ہمارے مجدد نے کافر کہا۔ اب اس صدی کو انتظار جس کا، اس کو صدی کا انتظار نہیں، صدی کو اسی کا انتظار ہے۔ اب جب حق کو حق، باطل کو باطل، کفر کو کفر، ایمان کو ایمان کہتا ہوا دکھائی دے، سمجھ جانا مجدد آ گیا۔ مجدد میتے حاضرہ نے چہرے سے پردہ اٹھا دیا۔ تو میرے دوست، ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم بے باکی سے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں کہ نہیں، اور تمہارا امتحان یہ ہے کہ جب ہم فتویٰ دے دیں تو تم مانتے ہو کہ نہیں۔ سنیوں کا امتحان تھا فتاوی رضویہ، مانتے ہو کہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا امتحان تھا حنفیت کی بنیاد پہ لکھتے ہو کہ نہیں۔ وہ تو اپنی بنیاد میں کامل و اکمل ثابت ہوئے، اب تمہارا امتحان ہے تم فیل نہ ہونے پاؤ۔ اس لیے محدث اعظم مشن نے محدث اعظم کانفرنس کیا، تاکہ وہی پرانا گجرات، خطبہ گجرات والا گجرات، شاہ عالم والا گجرات، خطبہ عالم والا گجرات، اور رنگ میں رنگ جائے تو موسیٰ سہاگ والا گجرات۔ پلٹ آئے، تم رنگین ہو جاؤ، صاحب دین ہو جاؤ، مرو تو حسین ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا